الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جو مجھے کلام آپ کے سامنے، گفتگو آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ ایک درد دل بھی ہے اور ایک وقت کی پکار اور تقاضا بھی ہے۔ ایک طرف ہم کووڈ-19 کرونا وائرس کے اس مرض کا شکار یا اس وبا کا شکار ہیں، تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور آزمائش ہمارے اوپر آئی۔ کراچی والوں کی میں بات کر رہا ہوں، سرجانی کے علاقے میں جو بجلی چمکی اور بجلی گری ہے، تو کئی مویشیوں کا اور اناج کا اور ان کے لیے جو بھی چارہ وغیرہ رکھا جاتا ہے، کروڑوں کے اعتبار سے، یعنی کروڑوں مالیت کے اعتبار سے، کروڑ روپے کی مالیت کے اعتبار سے لوگوں کے نقصان کا معاملہ۔ تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹڈی دل کے حملوں کا ایک ہم شکار ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، ایک دو اور ممالک میں بھی، دنیا میں۔ اور پھر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بھی ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ نشانیوں سے میری مراد ہے کہ چاند گرہن ہم نے کچھ دن پہلے اس کا مشاہدہ کیا، اور اس موقع پر جو بھی نماز ادا کرنے کی تعلیم ہمیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی، استغفار، کچھ لوگوں نے یقیناً اس کا بھی اہتمام کیا۔ اور آگے 21 جون کو پاکستان اور دنیا کے کئی ممالک میں سورج گرہن کے حوالے سے خبر دی گئی ہے کہ سورج گرہن کا معاملہ بھی آئے گا۔ اور یہ چاند گرہن، سورج گرہن، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے متنبع بھی کرتا ہے۔ ذرا یہ آسمان کی اور چاند کی موومنٹ کا جو معاملہ ہے، ذرا اونچ نیچ ہو جائے تو معاملہ درہم بھرم ہو جائے، اور قیامت کے دن تو ایسا ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 9 میں وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ سورج اور چاند جو ہے وہ ملا دیے جائیں گے، نظام پورا تلپٹ کر دیا جائے گا۔ عرض کرنے کا مطلب ہے، ایک تو پورے عالم پر یہ کووڈ-19 کی وبا کا معاملہ، اور اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، خاص طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جون کا مہینہ، اس کے آگے جولائی اور اگست کے مہینوں کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ پیک کا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، میں بہت زیادہ میڈیا کی خبروں کے حوالے سے شاید اتنا ویل ایکوپڈ نہ ہوں یا ویل انفارم نہ ہوں، لیکن جون کا مہینہ، پھر جولائی کا مہینہ، اور شاید آگے اگست کے مہینے کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے۔ ایک طرف مدارس کے ہمارے علماء کرام اور اساتذہ کرام کی خواہش ہے، لیکن بھارت ان کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ دوسری طرف کالجز بھی، اسکولز بھی، یونیورسٹیز بھی وہ بند ہیں، اور اب حکومتوں کی طرف سے یہ بات بھی آ رہی کہ شاید لاک ڈاؤن کو ہمیں سخت کرنا پڑے گا۔ کیا ہمارے دل کچھ نرم ہوئے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہمارے اندر کوئی رمق بیدار ہوئی ہے کہ نہیں؟ پے در پے مسلسل ہم نے وہ ایام بھی دیکھے کہ مسجدیں بند تھیں، ہم نے وہ ایام بھی دیکھے کہ سڑکوں پر سناٹا تھا، ہم نے وہ ایام بھی دیکھے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، کہ جب وینٹیلیٹرز دستیاب نہیں تھے۔ اور ابھی بھی میں آج کراچی میں بیٹھ کے آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں کہ کل ہمارے سامنے ایک بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ان کے ایک بھائی انتقال کر چکے ہیں کورونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہو کر، اللہ بہتر جانتا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور دوسرے بھائی کے لیے وہ اس وقت بیڈ کی تلاش میں ہیں، مگر ان کو بیڈ میسر نہیں آ رہا، کراچی جیسے میگا سٹی، بڑے سٹی کے اندر، بڑے شہر کے اندر۔ بہرحال یہ جو بھی وبا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس قدر یہ فطری معاملہ، کس قدر یہ آرٹیفیشل، مگر ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ ایک مصیبت کے اندر، ایک آزمائش کے اندر، ایک ہم بہت بڑے پیمانے پر مبتلا ہے۔ میرا جو اس وقت درد دل آپ کے سامنے رکھنے کا ہے، وہ مقصود یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ ایک طرف پورا عالم پریشان، دنیا کی معیشت کو دھچکے لگے ہوئے ہیں، اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں اس کے اور کیا اثرات ہمارے سامنے آئیں گے۔ دوسری طرف تعلیم کے معاملات رکے ہوئے ہیں، کاروبار کچھ کھولا گیا ہے، لیکن بہت ساری صنعتوں کا معاملہ یا بہت سارے گوشے جو زندگی کے ہیں شاید وہ اب بھی بند ہوں۔ کیا ہمارے دل کچھ نرم ہو رہے ہیں؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید اس کو ہم لائٹ لے چکے ہیں، اور ہم شاید اس کے ساتھ کمپرومائز کر چکے ہیں۔ اور ایک طرف تو احتیاطی تدابیر کی بات ہو رہی، ہم قائل ہیں، میرے جیب میں بھی ایک ماسک اس وقت رکھا ہوا ہے، میری گاڑی میں بھی سینیٹائزر رکھا ہوا ہے۔ جب میں یہاں یہ پروگرام کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں تو اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ہم قائل ہیں کہ ان ظاہر کی احتیاطی تدابیر کو اختیار اور استعمال کیا جائے، وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا معاملہ ہو، وہ ماسک کا معاملہ ہو، وہ سینیٹائزرز کا معاملہ ہو،
وہ ہاتھوں کو صابن سے دھونے کی بات ہو، یہ احتیاطیں ہمیں کرنی چاہیے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ان احتیاطوں کے ساتھ اور ان سے بڑھ کر اور مزید بڑھ کر جو رب کائنات کی طرف رجوع کی بات ہونی چاہیے ہمیں وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ میں اپنے ممبر کے بھی حضرات سے، علماء کرام سے بھی اور دینی طبقات سے بھی گزارش کروں گا، اس آواز کو بلند کیا جائے، اس پکار کو لگانے کی کوشش کی جائے، اللہ کے بندو اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ یہ پہ در پہ معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہم سورج گرہن دیکھ چکے ہیں، اس کی بھی نماز ہم نے اجتماعی طور پر ادا کی تھی۔ ابھی 21 جون کو پھر سورج گرہن کا معاملہ آ رہا ہے، ٹڈی دل کے حملوں کے معاملات بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی عافیت میں رکھے۔ اگر یہ ٹڈی دل کے حملے بڑھتے چلے جائیں تو کہا جا رہا ہے کہ قحط کا معاملہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ تنبیہات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ میں نے ابتدا میں آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ 41 میں، سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی میں اور تری میں فساد مچ گیا لوگوں کے کرتوت اور ان کے گناہوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کا مزہ چکھائے، بعض اعمال اور کرتوت کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ کیا میں درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیا ہم رجوع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف؟ ہمارا حال تو یہ ہوا کہ مسجدیں پہلے بند تھیں، اب مسجدیں کھلی ہیں مگر مسجدیں ویران ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا، ہماری حکومتیں اور سودی قرضے لینے کی باتیں کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 278 279 278 279 ہے۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو، ربا کے سود کے معاملات کو چھوڑ دو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو، اور اگر تم سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ استغفر اللہ، یہ قوم اگر حالت جنگ میں ہو تو کیا اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی؟ بیرونی قرضوں سے زیادہ ہمارے اندرونی قرضے بڑھ چکے ہیں۔ ہمارے ایک صاحب علم ساتھی نے توجہ دلائی ہے، خدا را ہمارے حکمراں غور کرے، یہ پاکستان کی جورسڈکشن کے اندر تو آپ کا اختیار چلتا ہے نا، آپ کے قوانین چلتے ہیں۔ ارے بھائی، اپنے انفرادی سطح کے جو اندرونی سود کے معاملات ہیں ان کو تو ختم کر دو۔ اپنے ہی مقامی بینکوں سے سود پہ قرضے لے کر اس کے معاملات کو آگے بڑھایا گیا، اس سود کے معاملے کو تو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہم عوام بھی دیکھیں، ہم نے سیونگ اکاؤنٹس تو نہیں کھول رکھے، ہم نے سودی کاروبار تو نہیں کھول رکھے، ہم نے سودی اکاؤنٹس میں پیسہ جمع کرا کر سود کی آمدنی تو حاصل نہیں کر رہے۔ ہم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اس کی امید رکھتے ہیں ہم۔ تلخ بات ہے، سخت بات ہے، لیکن بہرحال اگر ہم توبہ کی بات کریں تو توبہ کا مطلب توبہ توبہ کہنا نہیں ہے، توبہ کرنے کا نام ہے، پڑھنے کا نام بھی ہے، مانگنے کا نام بھی ہے، استغفار کے کلمات کو ادا کرنے کا نام بھی ہے، اور اصلاً توبہ عمل کا نام ہے، گناہوں سے لوٹ کر پلٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آ جانا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ کرو۔ مجھے اور آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں پھر سے دس بستہ عرض کروں گا ہمارے حکمرانوں سے، کل ہم نے پی ایم صاحب کی تقریر کو سنا، وہ بھی پریشان دکھائی دے رہے، ساری حکومتی مشینری پریشان ہے، اور ہونا بھی چاہیے، ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ تو بھائی ہم وینٹیلیٹرز کی تعداد بھی بڑھا رہے ہیں، ہم آئی سی یو کے بیڈز بھی پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم لاک ڈاؤن کو بھی سخت کریں گے، ہم اسپیسیفک ایریاز کو کلوز بھی کر دیں گے، عوام سے بھی ہم توقع کرتے ہیں، عوام کو بھی کوشش کرنی چاہیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، تعاون کریں۔ بالکل صحیح بات ہے، ہم قائل ہیں اس کے، یہ کسی اکیلی حکومت کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ تمام قوم کے کرنے کا کام ہے، تمام افراد کے کرنے کا کام ہے۔ ہم سب احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ بس افسوس اس بات کا ہے کہ اس سطح سے جہاں 22 کروڑ افراد تک پیغام پہنچ رہا ہے، دنیا بھر میں پیغام جا رہا ہے، اوورسیز پاکستانی بھی سن رہے ہیں، اس سطح سے توبہ کی بات نہیں کی جا رہی، وہاں سے توبہ کی پکار نہیں لگائی جا رہی۔ مجھے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دینی طبقات سے بھی میں گزارش کروں، میرا درد دل ہے، خدا کے واسطے آواز کو بلند کریں۔ ہمارے علماء کرام سے میں گزارش کروں، دینی جماعتوں سے میں گزارش کروں، اس وقت ہم اجتماعات کی بات تو نہیں کر سکتے کہ لوگ سڑکوں پر آ جائیں، لیکن توبہ کی پکار تو لگائی جائے۔ چلیں ہم یہ عرض کریں، بہت سے دن ہمارے منائے جاتے ہیں، فلاں کا دن، فلاں کا دن، فلاں کا دن، کوئی توبہ کا دن منا لو بھائی، کوئی اجتماعی توبہ کا دن منا لو۔ ایک مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں، قوم یونس کی علیہ السلام، یونس علیہ السلام کی قوم کو چھوڑ کر یونس علیہ السلام چلے گئے تھے غیرت ایمانی کی وجہ سے کہ اب اس قوم پر تو عذاب آ جائے گا، عذاب کے آثار آنا شروع ہو گئے، عذاب کے آثار آنا شروع ہو گئے، قوم کو ڈر آ گیا،
خوف دل میں آ گیا، وہ میدان میں نکل کر آ گئے، اپنے بچوں کو، بوڑھوں کو، مویشیوں کو لے کر بھی میدان میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے۔ آئے ہوئے عذاب جس کے آثار شروع ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ اثرات دور کر دیے، وہ عذاب کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ آج یہ قرآن کی تلاوت ہم کر رہے ہیں، سورہ یونس میں آپ پڑھیے 11ویں پارے میں آیت نمبر 98 میں آپ کو یہ آیت ملے گی، تفسیر کا مطالعہ کیجئے، پورا واقعہ آپ کو تفسیر سے ملے گا۔ قیامت تک یہ آیت کریمہ ہم پڑھتے رہیں گے، یہ مسلمان تلاوت کرتے رہیں گے۔ کیوں یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جب کبھی کسی قوم پر اجتماعی مصائب آ جائیں اور وہ قوم اجتماعی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ آئے ہوئے عذاب کو بھی ٹال دیتا ہے، اس کے سوا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ ویکسینیشن کا کب معاملہ بنے گا، ویکسین کب تیار ہوگی، کسی کو کچھ نہیں پتا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ ماسک، یہ سینیٹائزر، یہ ویکسینیشن، یہ آئسولیشن، یہ کوارنٹائن، یہ نہیں بچائیں گے، یہ کرنا ہے ظاہر کے تدابیر، بچانے والی ذات اللہ کی ہے، محفوظ رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ اسباب ٹھیک ہے، کیونکہ اونٹ باندھنے والی حدیث بھی ہمارے علم ہے کہ پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اونٹ باندھو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرو۔ آج اونٹ کے باندھنے کی بات تو بہت ہوئی، لیکن اللہ پر توکل کی بات نہیں ہو رہی، اس کی طرف رجوع کی بات نہیں ہو رہی، گناہوں کو چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی، مسجدوں کو آباد کرنے کی بات نہیں ہو رہی، سجدوں کے کثرت کی بات نہیں ہو رہی، آنسوؤں کے بہانے کی بات نہیں ہو رہی، پلٹنے کی بات نہیں ہو رہی، اجتماعی توبہ کی بات نہیں ہو رہی، رب کی طرف لوٹنے کی بات نہیں ہو رہی۔ تو بھائی اگر اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی پرمیشن نہ ہو، اللہ کی اجازت نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کا اذن نہ ہو، تو کئی اسباب کام دیں گے؟ نہیں دے سکتے، کیونکہ اسباب میں تاثیر ڈالنے والا میرا اور آپ کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ہاں اس کی شان بہت بڑی ہے اور وہ اس کی شان کریمی ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ ہم پلٹے تو صحیح، 2 قطرے آنسو کے تو بہائیں، سجدوں کی کثرت تو کرے، مانگنے والے تو بنے، جھکنے والے تو بنے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی رحمت انشاءاللہ تعالیٰ جوش میں آئے گی۔ ایک حدیث مبارکہ ایک حصہ سنا کر بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تمہارے تمام کے تمام انسان، تمہارے تمام کے تمام جنات، اول سے لے کر آخر تک تمام کے تمام ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہوں، سارے کے سارے شروع سے آخر تک، ارب انسان و جنات، we don't know the actual figure، ہمیں نہیں پتا اصل تعداد کیا ہے، سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات اول سے لے کے آخر تک ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور سب کچھ مانگ لیں، ہر ایک سب کچھ مانگ لے، اور اللہ میرا آپ کا رب فرماتا ہے میں سب کو سب کے مانگنے کے مطابق سب کچھ بھی عطا کر دوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ بس اتنا ہے، سمندر میں سوئی ڈبو کر دیکھو کتنا پانی لگ کر آیا، یہ جو پانی لگ کر آیا بس اتنی سی کوئی بات ہوگی کہ تمہیں لگے گا کہ شاید کم ہوا، اور ٹھاٹے مارتا سمندر، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میرے اور آپ کے رب کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ یہ وائرس جو کوئی بھی، اس کا خالق بھی تو اللہ ہے نا، اس خالق نے ہی اس میں تاثیر رکھی، وہ تاثیر مٹا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، وائرس کو ختم کر سکتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی شان کن فیکون کی ہے، وہ کہے کہ ہو جا اور معاملہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارا یقین ہے نا، بس اس یقین کے ساتھ اللہ کو پکارنے، اللہ سے مانگنے، اللہ کی طرف رجوع کی۔ ابھی جہاں کہیں آپ ہیں، ہاتھ بلند کر کے اللہ سے دعا کر لیجئے، دل میں دعا کر لیجئے، لیکن اس بات کو، اس پیغام کو آگے بڑھایا جائے۔ بس یہ ہم چاہتے ہیں کہ حکمرانوں تک بات پہنچے، ذمہ داروں تک بات پہنچے، ممبر سے بات چلے، ہمارے سیٹلائٹ چینل سے بات چلے۔ جب بات چلے گی، بات بڑھے گی اور قوم اجتماعی توبہ کرے گی، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رحمت فرمائے گا۔ اور اجتماعی توبہ کا حاصل یہ بھی ہے کہ گناہوں کو چھوڑا جائے۔ گناہوں کی طویل لسٹ ہے، وہ سود کا معاملہ ہو، وہ رشوت کا معاملہ ہو، بے حیائی کا معاملہ ہو، وہ وراثت کے حصے کو کھا جانے کا معاملہ ہو، وہ مال حرام کی بات ہو، وہ نماز ضائع کرنے کی بات ہو، وہ حقوق و لباد پامال کرنے کی بات ہو، طویل لسٹ ہے، مگر گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، رب تب ہی راضی ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے، مانگنے والا بنائے، رونے والا بنائے، جھکنے والا بنائے، سجدوں کی کثرت کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں اجتماعی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس مرض میں یا کسی اور مرض میں مبتلا ہیں، اللہ سب کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی عطا فرمائے۔ اللہ پورے عالم کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو امن اور عافیت اور سلامتی اور راحت اور آسانی عطا فرمائے۔ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، وہ اس کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹا دے۔ بزرگ ہوں، دعائیں کریں گے سفید بالوں والے، تو حدیث میں آتا ہے کہ سفید بال والا ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اللہ خالی ہاتھ لوٹا دے۔ یہ بچے ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بچے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ بچے ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ رحم فرمائے گا۔ بس التجا ہے اس پیغام کو آگے بڑھائیں، میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، ہم بھی مانگیں، اجتماعی طور پر مانگیں اور اس پیغام کو آگے بڑھائیں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ